السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو مائی چینل اسٹار آف اکنامکس۔ اگر تو آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا، جس سے ہر آنے والی نیو ویڈیوز کی انفارمیشن آپ کو ملتی رہے گی۔ آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے ہمارے پاس فنکشن آف پبلک فائنینس، یا ہم اسے آبجیکٹیو آف پبلک فائنینس بھی کہتے ہیں۔ تو اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم فرسٹ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے نا ہماری اکانومی میں منی کو کنٹرول کرتی ہے کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، کدھر ایکسپینڈ ہو رہا ہے۔ اگر ہم ٹیکس کولیکٹ کر رہے ہیں تو وہ کہاں سے ٹیکس کولیکٹ کیا جا رہا ہے اور کس پرپس کے لیے کولیکٹ کیا جا رہا ہے، اور ایکسپینڈ کر رہے ہیں تو کتنا ایکسپینڈ کیا جا رہا ہے، اور گورنمنٹ کا یعنی پراپر بجٹ بنانا۔ تو گورنمنٹ جو یہ کام کر رہی ہے وہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی یوں بے فضول میں وہ یہ کام کر رہی ہے، اس کی کوئی نہ کوئی ریزنز ہوتی ہیں یا آبجیکٹیو ہوتا ہے۔ تو انہی کو ہم کہتے ہیں فنکشن آف پبلک فائنینس یا آبجیکٹیو آف پبلک فائنینس۔ دین ہم فنکشن آف پبلک فائنینس میں ہمارے پاس 3 فنکشن ہیں جو ہمارے پاس ہوتا ہے: ایلوکیشن فنکشن، ڈسٹریبیوشن فنکشن، اسٹیبلائزیشن فنکشن۔ تو فرسٹ ہم ان کو ڈسکس کرنے سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ ایلوکیشن فنکشن کیا ہوتا ہے، ڈسٹریبیوشن فنکشن کیا ہوتا ہے اور اسٹیبلائزیشن فنکشن کیا ہوتا ہے۔ دین ہم انہیں ڈیٹیل میں بھی ڈسکس کریں گے۔ تو ہمارے پاس جو ایلوکیشن فنکشن ہوتا ہے نا، اس میں ہم ریسورسز کو صحیح طریقے سے بانٹتے ہیں بٹوین دا پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر کے درمیان، کہ ریسورسز کو صحیح طریقے سے بانٹنا پبلک سیکٹر کے درمیان یعنی گورنمنٹ سیکٹر کے درمیان اور پرائیویٹ سیکٹر کے درمیان۔ دین ہمارے پاس آ جاتا ہے ڈسٹریبیوشن فنکشن۔ اس میں ہم کیا کرتے ہیں، ریڈیوس کرتے ہیں گیپ بٹوین دا رچ اینڈ پور کلاس۔ اس میں ہم کیا کرتے ہیں، ریڈیوس کرتے ہیں یعنی کم کرتے ہیں گیپ بٹوین دا رچ یعنی امیر طبقے کے درمیان اور غریب طبقے کے درمیان، ہم گیپ کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم بالکل ختم کر دیتے ہیں، لیکن ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ریڈیوس کرتے ہیں، کم سے کم کرتے ہیں۔ دین ہمارے پاس آ جاتا ہے اسٹیبلائزیشن فنکشن۔ اسٹیبلائزیشن فنکشن میں گورنمنٹ کیا ہوتی ہے، چاہتی ہے کہ وہ پرائسز کو اسٹیبل رکھے، نہ تو پرائسز بہت زیادہ ہائی ہوں اور نہ ہی پرائسز بہت زیادہ کم ہوں۔ اس کے بعد ہم ان ٹاپکس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں۔ تو فرسٹ ہے ہمارے پاس ایلوکیشن فنکشن۔ اس بات کا ہمیں پتہ ہے کہ ہماری اکانومی جو میں ہے لمیٹیڈ ریسورس موجود ہے، تو لمیٹیڈ ریسورس موجود ہیں، لیکن ہم نے ان کو اس طرح ریسورسز کو صحیح طریقے سے بانٹنا ہے کہ ہم ان کو پراپر ڈسٹریبیوٹ کر سکیں پبلک سیکٹر میں اور پرائیویٹ سیکٹر میں۔ اب جو پبلک سیکٹر ہے نا، اس کا بیسیکلی موٹیو جو ہوتا ہے وہ ویلفیئر موٹیو ہوتا ہے، اور جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کا موٹیو کیا ہوتا ہے، پروفٹ جنریٹ کرنا۔ جو پبلک سیکٹر ہے وہ جو بھی کام کرتا ہے وہ ویلفیئر پرپس کے لیے کرتا ہے، اور جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کا ہر کام میں مین موٹیو کیا ہوتا ہے، پروفٹ جنریٹ کرنا۔ دین ہم اس کی ایلوکیشن فنکشن کو ڈیفینیشن ڈسکس کرتے ہیں۔ وہ ہے ہمارے پاس ریسورس ایلوکیشن ریفر ٹو دا ایلوکیشن آف فیکٹر آف پروڈکشن ٹو دیئر ویریئس یوز۔ It is the optimal and efficient allocation of available resource so the resource of their fully use and not waste of resource۔ تو ہم نے یہ بات پہلے بھی ڈسکس کی ہے کہ ہمارے پاس اکانومی میں لمیٹیڈ ریسورس ہوتے ہیں، تو ہمیں ریسورسز کو اس طرح یوز کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس ریسورسز کا ویسٹ نہ ہو۔ اسی لیے ہم ایلوکیٹ کرتے ہیں کہ کچھ ریسورسز، جیسے ہم نے اپنے اس ڈیفینیشن میں ڈسکس کیا کہ ایلوکیٹ کرتے ہیں فیکٹر آف پروڈکشن، جیسے ہمارے پاس ہو گیا لینڈ، ہو گیا لیبر، ہو گیا را مٹیریل، ہو گیا، ہم اسے ڈیفرنٹ یوز کے لیے ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں تاکہ ہم ان کا بیسٹ سے بیسٹ یوز کر سکیں اور اس کی وجہ سے ریسورسز کا ویسٹ نہ ہو۔ تو فرسٹ ہم نے یہ چیز ڈسکس کی تھی کہ ریسورسز کو صحیح طریقے سے بانٹتے ہیں ہم پبلک سیکٹر کے درمیان اور پرائیویٹ سیکٹر کے درمیان۔ تو پرائیویٹ سیکٹر کا مین موٹیو پروفٹ جنریٹ ہوتا ہے، وہ یعنی اس طرح کے گڈ پروڈیوس کرتا ہے جس سے اسے پروفٹ ملے، اور پبلک سیکٹر اس طرح کے یعنی کاموں میں کام کرتا ہے، گڈس پروڈیوس کرتا ہے جس سے لوگوں کو فائدہ ہو سکے، یعنی لوگوں کی ویلفیئر کر سکے۔ تو ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ ہمارے پاس اکانومی میں لمیٹیڈ ریسورس ہیں اور ان کو اس طرح ہم ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں تاکہ ان کو کم سے کم ان کا ویسٹ ہوا جائے اور ان ریسورسز کو ہم صحیح طرح یوز کر سکیں۔ تو گڈ جو پروڈیوس کرتی ہے گورنمنٹ، انہیں ہم سوسائٹی گڈ بھی کہتے ہیں یا پبلک گڈ بھی کہتے ہیں۔ یہ نان رائیول ان نیچر ہوتے ہیں اور نان ایکسکلوڈیبل ہوتے ہیں۔ نان رائیول ان نیچر یعنی اس میں یہ ہے کہ ایک انسان کی کنزپشن سے دوسرے انسان کی کنزپشن پہ فرق نہیں پڑتا، یعنی ایک انسان اس چیز کو کنزیوم کرے تو دوسرے انسانوں کو اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا۔ جیسے اسٹریٹ لائٹ ہو گئی یا ہمارے پاس پارک ہو گئے، تو ایک انسان اگر اسٹریٹ لائٹ کی روشنی یوز کر رہا ہے تو اس سے دوسرے انسانوں کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا کہ وہ کیوں یوز کر رہا ہے۔ یا پارک میں کوئی انسان انجوائے کر رہا ہے یا واک کر رہا ہے یا بیٹھا ہوا ہے تو اس سے دوسرے انسانوں کی کنزپشن میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔
دین ہمارے پاس آتا ہے نان ایکسکیوٹیبل. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان اس چیز کو یوز کر رہا ہے تو دوسرے انسان اسے روک نہیں سکتے. کہ آپ ایک پارک میں گئے ہو تو دوسرے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتے آپ اس پارک میں کیوں آئے ہو اور آپ کو واک کرنے سے نہیں روک سکتے, یا اسٹریٹ لائٹ کے یوز کرنے سے آپ کو روک نہیں سکتے. دین ہمارے پاس آتا ہے جو گڈ پروڈیوس کرتا ہے پرائیویٹ سیکٹر, اسے ہم کہتے ہیں پرائیویٹ گڈس. یہ رائیول ان نیچر ہوتے ہیں اور ایکسکیوٹیبل ہوتے ہیں. اب رائیول ان نیچر مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کی کنزپشن سے دوسرے انسان کی کنزپشن افیکٹ ہوتی ہے. اسی ایگزامپل ہم یوں لے لیتے ہیں کہ ایک انسان نے ایک گھر خریدا ہے تو سیم دوسرا انسان اسی پلیس پر اور وہ ایک گھر نہیں خرید سکتا. اس سے ایک انسان کی کنزپشن سے دوسرے انسان کی کنزپشن افیکٹ ہو رہی ہے, کیونکہ یہ ہمارے پاس پرائیویٹ گڈ ہے. اور ایکسکیوٹیبل میں یہ ہے کہ جو پے کرے گا اسے انکلوڈ کیا جائے گا اور باقی سب کو ایکسکلوڈ کر دیا جائے گا. اس کی ایگزامپل ہم یہ لیتے ہیں کہ ایک اسکول ہے, اس میں جو تو فی پے کر رہا ہے تو اس کو تو انکلوڈ کیا جائے گا, اور جو فی نہیں پے کر رہا اس کو کیا کر دیا جائے گا, اس چیز جگہ سے نکال دیا جائے گا. تو ایلوکیشن جو پبلک سیکٹر میں اور پرائیویٹ سیکٹر میں ہوتی ہے ریسورسز کی, جو پرائیویٹ سیکٹر میں ریسورسز کی ایلوکیشن ہوتی ہے وہ مارکیٹ سپلائی اور ڈیمانڈ میکنزم کی بیس پہ ہوتی ہے, اور جو ایلوکیشن آف ریسورس ہوتی ہے پبلک سیکٹر میں وہ بیس ہوتی ہے ریونیو ایکسپینڈیچر اور گورنمنٹ کی بجٹنگ کی بیس پہ, کہ کتنا ریونیو کولیکٹ ہو رہا ہے, کتنا ایکسپینڈ کرنا ہے, گورنمنٹ کے پراپر بجٹ کے پلان پہ ہوتے ہیں. نیکسٹ جو ہے ہمارے پاس ریزن آف ان ایفیشینٹ ایلوکیشن آف ریسورس, کہ ہم ریسورسز کو صحیح طرح ایلوکیٹ کیوں نہیں کر سکتے. تو وہ ہمارے پاس ایک ریزن ہے منوپلی, کہ منوپلی میں کیا ہوتا ہے کہ پرائسز بہت زیادہ ہائی ہوتی ہیں لیکن لیس پروڈکشن ہو رہی ہوتی ہے, اور لیس پروڈکشن کیا خاص وجہ بنتی ہے ان ایفیشینٹ ایلوکیشن آف ریسورس کی. دین ہمارے پاس آ جاتا ہے فیکٹر ان موبیلٹی. اس کیس میں کیا ہوتا ہے فیکٹر ان موبیلٹی میں ایک جگہ سے ہم ریسورسز کو دوسری جگہ موو نہیں کر سکتے, ایک ایریا سے دوسری جگہ ریسورس نہیں کر سکتے, جس کی وجہ سے ہم صحیح ایلوکیٹ نہیں کر سکتے ریسورسز کو. تو فیکٹر ایموبیلٹی کی بھی ہمارے پاس ڈفرینٹ ریزن ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ ریسورسز کو نہیں کر سکتے موو, اور وہ بھی ہمارے پاس ایک وجہ بنتی ہے ایلوکیشن آف ریسورس کی, ان ایفیشینٹ ایلوکیشن آف ریسورس کی. دین ہمارے پاس ایک اور آ جاتا ہے امپرفیکٹ انفارمیشن. جب ہمارے پاس پراپر انفارمیشن نہیں ہوتی کسی پروڈکٹ کے بارے میں یا کسی چیز کے بارے میں, تو وہ بھی ہمارے پاس ان ایفیشینٹ ایلوکیشن آف ریسورس کی وجہ بنتی ہے. دین ہمارے پاس نیکسٹ آ جاتا ہے ان ایکویلٹی آف ڈسٹریبیوشن آف انکم اینڈ ویلتھ. جب ہمارے پاس ان ایکویلٹی ہوگی لوگوں کے درمیان انکم اور ان کی ویلتھ کی ڈسٹریبیوشن کے درمیان, تو اس کی بھی ایک یہ ریزن ہے ان ایفیشینٹ ایلوکیشن کی, کہ ہم ایکول ڈسٹریبیوشن نہیں ہوتی لوگوں کے درمیان. جیسے ہمیں پتہ ہے کہ امیر اور غریب طبقے کے درمیان ایک گیپ ہے انکم کا, وہ بھی ہمارے پاس ایک وجہ ہے ان ایفیشینٹ ایلوکیشن آف ریسورس کی. ہمارے پاس ڈسٹریبیوشن فنکشن یا ری ڈسٹریبیوشن فنکشن بھی کہتے ہیں ہم اس میں. تو ری ڈسٹریبیوشن فنکشن میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہم ریڈیوس کرتے ہیں گیپ بٹوین دا رچ اینڈ پور کلاس کے درمیان. تو ری ڈسٹریبیوشن فنکشن کی ہم ڈیفینیشن دیکھتے ہیں. ری ڈسٹریبیوشن فنکشن ریفر ٹو انشور دا ڈسٹریبیوشن آف انکم اینڈ ویلتھ از فیئر. ری ڈسٹریبیوشن فنکشن میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو انکم اور ویلتھ کی ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے کیا وہ فیئر طریقے سے ہو رہی ہے یا انفیئر طریقے سے ہو رہی ہے. دین ہم اس کے بعد یہ دیکھتے ہیں ایز وی نو دیٹ دیر از انکم گیپ بٹوین دا رچ اینڈ پور کلاس, reduce this inequality by imposing tax and use this tax for the welfare of people who income is very low. تو ہم بیسیکلی ڈسٹریبیوشن کس طرح کرتے ہیں کہ ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ گیپ کتنا ہے رچ اور پور کلاس کے درمیان, یعنی رچ پیپل کی انکم بہت زیادہ ہے اور پور کلاس کی انکم کتنی ہے, تھوڑی ہے, زیادہ ہے, نارمل ہے. اس گیپ کو دیکھتے ہیں, اس کے مطابق ان پہ ٹیکس لگایا جاتا ہے, اور جو ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے اس کو ہم ویلفیئر کے لیے یوز کرتے ہیں جن کی انکم لو ہوتی ہے, ان لوگوں کے لیے ہم یوز کرتے ہیں. اس طرح ہم ری ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں انکم کی اپنے, یعنی ری ڈسٹریبیوشن فنکشن کو ہم بیسیکلی پرفارم کرتے ہیں اس طرح ٹیکس لگا کر اور ایکسپینڈیچر کر کر. دین ہمارے پاس نیکسٹ ٹاپک آتا ہے ری ڈسٹریبیوشن فنکشن کے آبجیکٹیو. اس کے مین آبجیکٹیو کیا ہوتے ہیں کہ ایکویلٹی لانا انکم اینڈ ویلتھ کا, کہ جو ہمارے پاس انکم ہے اور لوگوں کی ویلتھ ہے اس میں ایکویلٹی لے کے آنا, یعنی تمام جو امیر اور غریب طبقہ ہے اس کے درمیان انکم جو ہو وہ ایکولی ہو. دین پرووائڈ کرتا ہے سیکیورٹی ان لوگوں کو جو ہارڈ شپ کرتے ہیں, یعنی مشکلوں کو برداشت کرتے ہیں, ان لوگوں کے لیے سیکیورٹی پرووائڈ کرتا ہے. اور انشور دیٹ کہ ایوری ون پرسن کین انجوائے دا منیمم اسٹینڈرڈ آف لائف,
کہ جو ہمارا جو انسان ہے نا وہ منیمم اسٹینڈرڈ آف لائف انجوائے کرے. کس طرح وہ انجوائے کرے کہ اسے 2 ٹائم کی روٹی, لباس, جو منیمم اسٹینڈرڈ ہوتا ہے گھر, تو ان کو منیمم اسٹینڈرڈ آف لائف مل سکے. تو اس کی ہمارے پاس ری ڈسٹریبیوشن فنکشن کی کچھ اگزامپل ہیں. جو ہمارے پاس پروگریسو ٹیکس ہوتی ہے جو ڈائریکٹ افیکٹ کرتی ہے انیکویلٹی کو, انکم انیکویلٹی کو. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ امپوز لو ٹیکس آن لو انکم ارنر اور ہائی ٹیکس آن ہائی انکم ارنر. جو ہمارے پاس جن کی لو انکم ہے ان پہ ہم لو ٹیکس لگائیں, اور جن کی ہائی انکم ہے ان پہ ہمیں زیادہ ٹیکس لگانا چاہیے. اور اس کی ایک اور اگزامپل ری ڈسٹریبیوشن فنکشن کی ہمارے پاس آتی ہے کہ امپلائمنٹ ریزرویشن کرنی چاہیے. کہ ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ کچھ ایریاز میں جو ہے امپلائمنٹ کی اپرچونیٹیز نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے ان ایریاز میں اپرچونیٹی نہ ہونے کی وجہ سے لوگ جو ہیں انڈر ڈیولپ رہ جاتے ہیں. تو ان ایریاز میں امپلائمنٹ کی ریزرویشن جو ہے فکس کر دی جائیں کہ لوگوں کو ان کے لیے امپلائمنٹ کے لیے کوئی نہ کوئی کوٹا ایک فکس کر دیا جائے کہ اس ایریا میں اتنا کوٹا ہمارے پاس فکس ہے, یا غریب جو طبقہ ہے اس کے لیے اتنا کوٹا فکس ہے کہ وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس چیز میں. دین ہمارے پاس آ جاتا ہے اسپیشل اسکیم فار بیکورڈ ریجن. تو جو ہمارے پاس بیکورڈ ریجن ہے جن میں اتنی ترقی نہیں ہے تو ان کے لیے اسپیشل اسکیمز رکھی جائیں. اس طرح بھی ہم ڈسٹریبیوشن فنکشن صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں. دین ہمارے پاس آ جاتا ہے اسٹیبلائزیشن فنکشن. تو ہم نے یہ بات پہلے بھی ڈسکس کی تھی کہ ہم اپنی اکانومی کو کس طرح اسٹیبل کر سکتے ہیں. فسکل اور مانیٹری پالیسی کے ذریعے ہم اپنی اکانومی کو اسٹیبل کر سکتے ہیں. تو ہم نے یہ چیز پہلے دیکھی تھی کہ ہم اسٹیبلائزیشن فنکشن میں گورنمنٹ کیا چاہتی ہے, اپنی پرائسز کو اسٹیبل کرنا چاہتی ہے, نہ ہی پرائسز بہت زیادہ ہائی ہوں اور نہ ہی پرائسز بہت زیادہ لو ہوں. تو اسٹیبلائزیشن فنکشن از ون آف دا امپورٹنٹ فنکشن آف دا گورنمنٹ which aim to remove macroeconomic fluctuation in the economy like employment, prices, recession اور depression. تو گورنمنٹ کیا ہوتی ہے کہ ایک گورنمنٹ کا یہ امپورٹنٹ فنکشن ہے جس کے وہ مائکرو اکنامک فلکچویشن کو ریموو کرنا چاہتی ہے. کس طرح ریموو کرنا چاہتی ہے؟ پرائسز کو ڈکریز یا انکریز کر کے, ریسیشن کی پرابلم کو سولو کر کے, ڈپریشن کی پرابلم کو سولو کر سکتی ہے. اس طرح وہ اکانومی میں اسٹیبلائزیشن لا سکتی ہے. تو گورنمنٹ کس طرح اسپیشلائزیشن فنکشن پرفارم کرتی ہے؟ مانیٹری اور فسکل پالیسی کے ذریعے کرتی ہے. مانیٹری پالیسی جو ہے کنٹرول کرتا ہے منی سپلائی اور انٹرسٹ ریٹ کو, اور فسکل پالیسی جو ہے وہ گورنمنٹ یوز اٹس ریونیو ایکسپینڈیچر ٹو پروڈیوس پازیٹیو افیکٹس آن نیشنل انکم, پروڈکشن اینڈ امپلائمنٹ. اور فسکل پالیسی کس طرح کرتی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے ریونیو کلیکٹ کرتی ہے اور اس کو ایکسپینڈ کرتی ہے. اسی پازیٹیو افیکٹس جو ہوتے ہیں نیشن پہ آتے ہیں, ہماری پروڈکشن پہ آتے ہیں اور امپلائمنٹ پہ آتے ہیں. یعنی گورنمنٹ جو ریونیو کلیکٹ کرتی ہے اسے ایکسپینڈ کرتی ہے, اور اسی ایکسپینڈیچر کے ذریعے ہماری نیشنل انکم انکریز ہوتی ہے, ہماری پروڈکشن انکریز ہوتی ہے اور ہماری امپلائمنٹ بھی انکریز ہوتی ہے. تو یہاں پہ ہمارے فنکشن آف پبلک فائنینس کیا ہے ختم ہوتے ہیں, جس میں ہم نے ڈسکس کیا ایلوکیشن فنکشن, ریڈسٹریبیوشن فنکشن, اسٹیبلائزیشن فنکشن. تو اگر تو آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک, سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اوکے, اللہ حافظ.